السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ نے پچھلی ساری ویڈیو میں غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ سیکھ لیا ہوگا۔ اگر نہیں سیکھیں ہیں تو پچھلی ویڈیو کو دیکھ کر آپ صحیح طریقے پر وضو و غسل وغیرہ کرنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ پیارے ناظرین، آج بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جو اس بات میں مبتلا ہیں، اس بات میں پریشان رہتے ہیں کہ 5 وقتی نماز میں جو نماز پڑھی جاتی ہیں ان نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ان نمازوں میں نام کیا، مطلب فرض ہے، فرض کے بعد ہمیں سنت مؤکدہ پڑھنی ہے یا نفل پڑھنی ہے۔ تو یہاں پر بہت سارے لوگ تردد کے شکار ہوتے ہیں، بہت سارے بھائی ہیں جو پوچھتے بھی ہیں، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس بات کی طرف بھی رہنمائی کر دی جائے۔ تو پیارے اسلامی بھائی، کچھ نمازیں جو فرض ہیں، کچھ نمازیں سنت مؤکدہ ہیں، کچھ نمازیں نفل ہیں، اور ایک نماز ہے جو واجب ہے۔ واجب تو سب کوئی جانتا ہے۔ تو جب ہم فجر میں نماز پڑھیں گے تو سب سے پہلے جو ضروری ہے 2 رکعت نماز فرض جو ہمیں جماعت سے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے، سب سے پہلے نماز جو ہے فرض کی، فجر میں ہمیں سب سے پہلے 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ پڑھنی ہے علیحدہ۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ علیحدہ پڑھنا ہے، یعنی کہ الگ اکیلے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز ہمیں جماعت سے پڑھنی۔ یہ 4 رکعت نمازیں فجر میں پڑھی جاتی ہیں، یعنی کہ فجر میں کل نمازیں یعنی پوری نمازیں صرف 4 رکعتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ظہر میں پوری رکعتیں 12 ہیں۔ اب ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ آپ کو الگ پڑھنی ہے، یعنی اکیلے علیحدہ۔ پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز آپ کو جماعت یعنی امام صاحب کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ آپ کو الگ اکیلے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ یہ کل 12 رکعتیں ہو گئی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے عصر کا۔ تو عصر میں کل 8 رکعتیں ہیں۔ پیارے اسلامی بھائی، اس میں جو پہلی 4 رکعت آپ کو جو اکیلے پڑھنی ہے اس میں صرف 4 رکعت نماز نفل ہے، اور وہاں پر آپ کو اکیلے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو 4 رکعت نماز ہے فرض ہے، تو فرض کو آپ کو جماعت یعنی امام صاحب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو یہ 8 رکعت اس طرح آپ کی ہو جائیں گے۔ پھر نمبر آتا ہے مغرب کا۔ تو مغرب میں کل 7 رکعتیں ہیں۔ 3 رکعت آپ کو پہلے امام صاحب کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد جب آپ 3 رکعت پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو فوراً 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کی 7 رکعتیں ہو جائیں گی۔ اب نمبر آتا ہے عشاء کا، کہ عشاء میں کل نمازیں کیسے پڑھیں، اور اس میں بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کیونکہ اس میں 17 رکعتیں ہیں۔ تو 17 رکعتوں کے بعد کیسے پڑھیں، اس میں بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو 4 رکعت یعنی فرض سے پہلے 4 رکعت اکیلے آپ کو نفل پڑھنی ہے، سنت غیر مؤکدہ آپ کو نفل پڑھنی ہے۔ 4 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز فرض امام صاحب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ پڑھنی ہے آپ کو اکیلے۔ اب یہاں سے آپ کو اکیلے ہی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز سنت غیر مؤکدہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد 3 رکعت نماز واجب الوتر پڑھنی ہے، اور وتر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ سب کوئی جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور یہیں پر آپ کی نمازوں کا اختتام ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پر پوری 17 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ یعنی پیارے اسلامی بھائی، یہ پورے 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور 5 وقتوں میں جتنی رکعتیں ہیں ان رکعتوں میں کون رکعت ہے اور کون سی کس وقت پڑھی جائیں گی، تو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے سمجھیں کس وقت کی یہ نماز ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائی، جیسا کہ اب ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اب وقت وغیرہ جو ہیں وہ تو پتہ ہی ہو جاتا ہے، مسجد سے اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد آپ کو مسجد میں حاضر ہو کر نمازیں پڑھنی، یہاں سے ہماری بات اختتام ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔